دوستو ہمارے نبی پاک کی شان یہ ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز کے بعد سخت سردیوں میں بھی باہر نکلتے تو مدینے کے لوگ اپنے غلاموں کو گھروں کے باہر برتن لے کر کھڑا کر کے رکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی وہاں سے گزرتے تو اپنا ہاتھ مبارک اس برتن میں ڈالتے جاتے برکت کے لیے۔ اور دوستو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی وضو سے فارغ ہوتے تھے تو صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کا پانی اپنے چہرے پر ملتے تھے، کیونکہ صحابہ اکرام جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضو کرواتے تو آپ پانی ایک تشت میں لے کر آتے تھے، اور جو پانی بچ جاتا تھا صحابہ اکرام اس پانی کو اپنے چہرے پر ملتے برکت کے لیے۔ اور دوستو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں اتنی برکت تھی کہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر سارے لوگوں سے پانی تھوڑا تھوڑا کر کے جمع کیا گیا تو ایک کٹورا پانی جمع ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اس کٹورے میں رکھا تو اس میں سے پانی کی آبشاریں نکل پڑی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم 1500 صحابہ نے اس چھوٹے سے کٹورے میں پانی پیا، اپنے جانوروں کو بھی پلایا، اس پانی سے ہم نے وضو بھی کیا اور اپنے مشکیزے بھی بھر لیے۔ تو تابعی پوچھنے لگے کہ وہ کٹورا دکھنے میں کتنا تھا؟ تو حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ وہ دکھنے میں تو ایک کٹورا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں سے چشمے جاری تھے، اور میں اس یقین کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ وہ پانی اتنا زیادہ تھا کہ اگر ہم اس دن 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی ہم سب کو کفایت کرتا، صرف اور صرف ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کی برکت کی وجہ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بے شمار معجزات سے نوازا تھا۔ ایک صحابی کی پنڈلی ٹوٹ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی ٹانگ کو سیدھا کرو، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ٹانگ پر ایسے ہاتھ پھیرا تو وہ صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میری ٹانگ اس طرح سے ہو گئی کہ جیسے کبھی وہ ٹوٹی ہی نہیں تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر پنڈلی ٹوٹ جائے تو اس کا کیورنگ جو پیریڈ ہے وہ 6 سے 7 ہفتے ہے اور سالوں سال کی احتیاط ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ تھا کہ اس صحابی کو ٹانگ ایسے ہوئی کہ جیسے کبھی ٹوٹی ہی نہیں تھی۔ اور دوستو صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ہم جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھانا کھایا کرتے تھے تو کھانے کے نوالوں میں سے تسبیح کی آوازیں آیا کرتی تھیں۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک جو آپ کے جسم سے ٹوٹ کر الگ ہو چکے ہیں ان کی برکات بھی سنیے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد جب بھی ہمارے محلے میں کوئی بیمار ہوتا تو وہ مجھے پانی کا ایک برتن بھیجتے۔ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند بال اپنی ڈبیا میں محفوظ کر کے رکھے، میں ان بالوں کو اس پانی میں گھول کر ان کے گھر بھیج دیتی اور اس سے سب کو شفا ملتی۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، کیونکہ بال مبارک تو پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کا حصہ تھے، لیکن کرتا مبارک جو آپ کے جسم کا حصہ بھی نہیں تھا وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرتا مبارک کا دھون بھی شفا کا کام کیا کرتا تھا۔ اب جن صحابہ اکرام نے اتنے سارے معجزات اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے ہوں تو آپ اندازہ لگائیے کہ ان کا ایمان کس لیول پر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔